بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی جو ہمارا ٹاپک ہے یہ ہے علامہ محمد اقبال کی ایک نظم ہے۔ اصل میں یہ رباعیاں ہیں، 3 رباعیاں ہیں جس کو انگلش میں رباعیات کہا گیا ہے۔ تو یہ جو نظم ہے اصل میں یہ 3 رباعی لکھی ہے۔ رباعی بھی یعنی اصل میں یہی ہوتا ہے کہ جس میں ایک پورا سٹینزا ہوتا ہے، جس کے اندر ایک خاص پرپز بتایا جاتا ہے۔ اور علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ انہوں نے تو جو شاعری کی ہے وہ تو کمال ہے، پھر اس کو سمجھنے کے لیے بھی عقل چاہیے اور مشکل بھی ہے اوبیسلی، خاص طور پہ جو فارسی میں لکھی ہیں وہ تو اوبیسلی فارسی لینگویج کا اگر انسان کو علم ہوتا تبھی بات سمجھ آتی ہے۔ تو اردو والی بھی اتنی آسان نہیں ہے، اگر آپ اس کو پڑھیں تو مشکل لگتا ہے، لیکن اس کی اگر سمجھ آ جائے تو اس کے اندر آپ کے اندر ایک وہ پوری کیفیت کو چینج کر دیتے ہیں اگر آپ علامہ محمد اقبال کو پڑھیں تو آئیے ہم اس کو دیکھ لیتے ہیں۔ یہاں سے رباعیات میں 3 رباعیاں ہیں اصل میں جو یہاں پہ ہم دیکھیں گے، اور اردو میں بھی میں یہ نظم یہاں پہ پڑھوں گا، آپ دیکھ لیجیے گا۔ اور یہ علامہ محمد اقبال کی جو ہے یہ تصویر ہیں اور ان کے بچپن کی ہے۔ اور سب سے پہلے ہم پوئٹ کے بارے میں دیکھ لیتے ہیں کہ یہ کیا ہیں، اور اوبیسلی آپ ان کے بارے میں بہت کچھ جانتے ہوں گے، اور بڑا مختصر سا تعارف میرا دل کرتا ہے کہ ایک فیوریٹ پرسنالٹی ہیں میرے لیے، تو خاص طور پہ یہ ہیرو ہیں اور علامہ محمد اقبال، اور جی تو کرتا ہے کہ بہت کچھ لکھا جائے، بہت پڑھا جائے ان کے بارے میں، لیکن بس ایک ٹائم کی لمٹ آپ دیکھ لیں یا اس کو دیکھ لیں کہ کسی کے پاس وقت بھی نہیں ہوتا کتنا کچھ سننے کے لیے، تو لہٰذا کوشش میں نے کہ اس کو مختصر کروں، لیکن پھر بھی میں نے اس کے اندر کچھ چیزیں ایڈ کی ہیں، تو میں یہاں پڑھتا جاؤں گا، ساتھ ساتھ آپ اس کو دیکھتے چلے جائیے گا، کیونکہ اس کے بارے میں جاننا بڑا ضروری ہے کہ یہ کون ہے اور انہوں نے کیا کیا۔ شاعر مشرق تھے اور پاکستان کا خواب دیکھا، اور پاکستان کو بنانے میں اور اس خواب کو تکمیل کرنے میں، حالانکہ انہوں نے بنتے ہوئے تو نہیں دیکھا، یعنی 1938 میں اس دنیا فانی سے کوچ کر گئے اور پاکستان بنا 1947 کے اندر، تو بعد میں بنا، لیکن خواب دیکھنے والے یہ شخص تھے۔ تو اللہ ان کے درجات بلند کرے، اور جو ان کی شاعری ہے اس کے اندر جو ایک لطف ہے اس کو پڑھنا چاہیے، اور اللہ کرے کہ اقبالیات عام ہوں اور لوگ ان کی جو شاعری ہے اس کو پڑھیں اور اپنے دلوں میں جگہ دیں اس کو۔ اور یہ حقیقی بات ہے کہ اتنے یہ مشہور ہے کہ یعنی ایران کے اندر بھی، جب ایران کے اندر انقلاب آیا تھا تو اس کے اندر ان کی شاعری کو پڑھا گیا۔ علامہ محمد اقبال کی جو شاعری تھی اس کی جو ورسز تھیں وہ پڑھی جاتی تھیں ایران کے اندر ایز اے سورس آف انسپریشن، ایز اے موٹیویشن۔ تو یعنی جس نے ایکسائٹ کیا، اور پھر اس کے بعد ایران کے بڑے برا حالات خراب تھے، لیکن یعنی جو ان کا وہ کیا کہتے ہیں اس کا جو بادشاہ ہوتا تھا وہاں کا، تو وہ تھا، اور پھر اس کو ختم کیا گیا، اور 1979 کے اندر انقلاب آیا ایران کے اندر، اور اب ماشاءاللہ وہ بہت ایک اپنے نظام کو انہوں نے بہت بہتر کر لیا ہے۔ اور اب دیکھا جائے تو اگر کوئی کسی کی آنکھوں میں آنکھیں اگر ڈال کر کوئی بات کر سکتا ہے اس وقت، یعنی امریکہ یا جیوز کے خلاف، تو وہ واحد ایران ہے اس وقت۔ اور پاکستان یہ ایک یعنی دوسرا ملک ہے، دوسرا کنٹری ہے۔ ویسے تو یہ سارے جتنے بھی عرب کنٹری ہیں، جتنی مسلم کنٹریز ہیں، 56 کے قریب کوئی ہیں میرے خیال میں، تو ان ساروں کو یونائٹ ہونا چاہیے، یہ ایک کڑی ہے، اس میں کوئی شیعہ سنی دیوبندی بریلوی والی تو بات ہی نہیں ہونی چاہیے۔ ہم سارے بھائی بھائی ہیں، ہم سارے مسلمان ہیں اور ایک ہیں۔ یعنی اسلام آیا ہے وہ کافر کو مسلمان کرنے کے لیے، بجائے کہ مسلمان کو کافر کرنے کے لیے، کہ ہر بندہ یہ کہتا ہے کہ فلاں کافر ہے، فلاں کافر ہے، فلاں کافر ہے۔ یہ کفر والے فتوے انسان کو چھوڑ کر ایک صف کے اوپر اتحاد کر لیں اور اس کے تحت چلیں، تاکہ دنیا کے اندر کوئی ویلیو اور ورتھ ہو، بجائے کہ دوسروں کو کہے کہ فلاں ایسا ہے تو فلاں ایسا ہے۔ ہمیں سب سے پہلے اپنے اندر گریبان میں جھانک کر اپنے آپ کو دیکھنا چاہیے کہ ہم کیا ہیں، اور پھر یہی مقصد ہے کہ جب اپنے آپ کو ٹھیک کریں گے تو چیزیں خود بخود صحیح ہونا شروع ہو جائیں گی، اور بجائے کہ نسلیں خراب کرنے کے اور ان کے اندر تضاد اور فساد ڈالنے کے، اور ان کے ہاں یہ کہنے کے کہ فلاں ایسا ہے تو فلاں ایسا ہے تو اس کے پیچھے نہیں، تو اس کے پیچھے نہیں، تو انہیں ہمیں اپنے بچوں کو اتحاد کا درس دینا چاہیے۔ تو وہ جو معاملات ہیں آج کل تو کافی حالات خراب ہو گئے، یعنی اب جو ابھی کرنٹ سچویشن چل رہی ہے 2019 کے اندر، کہ جو عرب کنٹریز ہیں انہوں نے پاکستان کا خاص طور پہ ساتھ چھوڑ دیا اور مل گئے ایسوں کے ساتھ جو کہ پاکستان کا ایمن دشمن ہے، اور پاکستان کا اس وجہ سے دشمن ہے کہ وہ انسانیت کا دشمن ہے۔ تو جو لازمی بات ہے، جو چیز انسانیت کے خلاف جاری ہوگی تو اس کے خلاف پروٹیسٹ کرنا بنتا ہے، بلکہ پوری دنیا کو کرنا چاہیے، لیکن بس اپنے جب کنسرنز آ جاتے ہیں، جب اپنی ویلیوز اس میں آ جاتی ہیں، تو پھر وہ چیزیں انسان نہیں دیکھتا کہ یہ میرے فائدے میں ہے یا نقصان میں ہے، بس اسے اپنی پڑی ہوتی ہے۔ تو جن کے تو سٹیکس ہیں تو وہ تو اوبیسلی کچھ ایسا بولیں گے نہیں، تو لیکن یہ ہے کہ بینگ اے ہیومن، انسان کو
غلط کو غلط اور صحیح کو صحیح کہنا ضروری ہے. آئیے ہم دیکھ لیتے ہیں علامہ محمد اقبال کے بارے میں. بات کہتی ہے جی کہ علامہ اقبال واز بورن ان سیالکوٹ on November 9, 1877. He was educated at Sialkot and Lahore. سیالکوٹ اور لاہور میں انہوں نے بیسک اپنی تعلیم حاصل کی. لیٹر ایٹ کیمبرج، بعد میں کیمبرج سے بھی انہوں نے اپنی تعلیم کو کنٹینیو کیا. ہی واز اے فیمس پوئٹ، فلاسفر، پولیٹیشین، اسکالر، بیرسٹر، وکیل بھی تھے. ہی از called the spiritual father of Pakistan. He is also famously known as poet of East، شاعر مشرق اصل میں ان کو کہا جاتا ہے. The other title of علامہ اقبال are مفکر پاکستان، مصور پاکستان، حکیم الامت. اقبال is admired as prominent poet by Indians, Pakistanis, بنگلہ دیشی، ایرانینز اینڈ the others international scholars of literatures. یعنی یہ بہت سارے کنٹریز جو ہیں ان کی شاعری کو پسند کرتے ہیں علامہ محمد اقبال کی. The Secrets of Self، جسے اسرار خودی کہا گیا ہے، was his first Persian book of poetry. یعنی یہ انہوں نے اسرار خودی جو تھی یہ فارسی کے اندر پہلی کتاب تھی جو انہوں نے لکھی تھی، which appeared in 1915. The Secrets of Selfness، رموز بے خودی، یہ بھی فارسی میں، was his second Persian book on poetry which appeared in 1918. یہ بڑی خوبصورت ہے. اس کے اندر انسان کے بارے میں انہوں نے کہا ہے کہ انسان اپنے آپ کو پہچانے، اور یہ رموز بے خودی، اس کے اندر بھی کمال کی ایسی باتیں، یعنی انسان سمجھ لینا ان چیزوں کو. مشکل ہے جیسے فارسی ہے تو اس کے اندر، لیکن اگر وہ سمجھ آ جائیں تو ایسی ایک کیفیت انسان کے اندر، یعنی پوری کیفیت ہی اصل میں بدل جاتی ہے. دا کال آف مارچنگ بیل، بانگے درا، واز دا فرسٹ پوئٹری بک ان اردو. بانگے درا جو ہے یہ اردو کی پہلی ان کی کتاب تھی، وچ واز پبلشڈ ان 1924. The poems divided into the 3 parts. اس کی جو نظمیں ہیں اس کو 3 پارٹس میں ڈیوائڈ کیا گیا ہے. The poems in the call of the marching bells were written. یہ یہاں سے in the poem in the call of the marching bell یعنی بانگے درا were written by اقبال over a period of the 20 years. 20 سالوں میں یہ لکھی گئی. The collection is divided into the 3 parts. اور 3 حصوں میں یہ تقسیم ہے. Poems before 1905، بانگے درا کی جو 1905 سے پہلے کی. The year اقبال left the British India، یہ 1905 سے پہلے کی. اور دوسری جو ہیں، دوسرا جو پارٹ ہے وہ پوئمز آفٹر 1905 اینڈ بیفور 1908 یعنی 1905 اور 1908 کے درمیان. دا پیریڈ ہی اسپینٹ ایز اے اسٹوڈنٹ ان یورپ، جب وہ یورپ میں تھے اس وقت کا ایک حصہ ہے. پوئمز ریٹن بٹوین 1908 ٹو 1923، ایک پھر اس ڈیوریشن کے درمیان لکھی گئی ہیں. دا پیریڈ ٹو ریکال دا مسلم اباؤٹ دیئر گلوری، جس کے اندر یہ بتایا گیا ہے کہ مسلمانوں کو اپنی اس شان و شوکت کے بارے میں سوچنا چاہیے جو پہلے ان کو خدا تعالیٰ کی طرف سے دی گئی تھی. ترانہ ہندی، جسے کہ ترانہ ہندی آپ نے سنا سارے جہاں سے اچھا، یہ علامہ محمد اقبال نے لکھا تھا. از آلسو اے پارٹ آف بانگے درا، یہ بھی بانگے درا میں ہے. اٹ واز پبلشڈ ان ویکلی جرنل اتحاد آن 16 اگست 1904. اتحاد جو جرنل تھا اس کے اندر اس کو پہلی بار پبلش کیا گیا. دس سانگ از پلیڈ فریکوینٹلی ایز پیٹریوٹک اینڈ ایز اے مارچنگ سانگ آف انڈینز آرمڈ فورسز. یہ اس کے اندر انڈین آرم فورسز جو ہیں یہ اس کو پڑھتی بھی ہیں. اقبال از دا پوئٹ آف آل ٹائمز. اقبال میریڈ تھرائز، 3 بار انہوں نے شادی کی اور ڈفرینٹ ڈیوریشن کے اندر. انڈر دا ڈفرینٹ ٹائمز آف دا نیڈ اینڈ دا سرکمسٹانسز، حالات کچھ اس طرح کے تھے. ہز فرسٹ میرج واز ہیلڈ ان 1895 ود کریم بی بی. دا کپل ہیڈ 2 چلڈرنس، آ ڈاٹر مراج بیگم 1895 اور 1915، یہ ان میں ان کی ڈیتھ ہو گئی تھی. اینڈ سن آفتاب اقبال جو کہ 1899 سے لے کر 1979 میں فوت ہوئے. اقبال's second marriage was with مختار بیگم in 1914. They had a son, but both the mother and the son died shortly after the birth in 1924. Later the Iqbal married the Sardar Begum and they became the parents of the son Javed Iqbal جو کہ بیرسٹر تھے. 1924 اور 2015 میں یہ فانی دنیا سے کوچ کر گئے. اور اقبال آلسو ٹاٹ ایٹ گورنمنٹ کالج لاہور، جی سی کالج میں بھی انہوں نے پڑھایا. ہی آلسو پریکٹسڈ ایز لائر بھی تھے اقبال. سیزڈ پریکٹسنگ لا ان 1934 اور 1934 میں انہوں نے یہ چھوڑ دی تھی. اقبال's house is still located in سیالکوٹ and is recognized as اقبال's منزل. اس کو اقبال منزل کہا جاتا ہے جو سیالکوٹ میں ان کا گھر ہے. And is open for the visitor. His other house where he lived most of his life and died is in Lahore. جو دوسری ان کی جو جگہ ہے وہ لاہور کے اندر ہے.
and named Javed Manzil. وہ اقبال منزل ہے اور یہ جاوید منزل ہے. In 1933, after returning from a trip to Spain and Afghanistan, Iqbal suffered from a mysterious throat illness, یعنی گلے کا ان کا کوئی پرابلم ہو گیا تھا. In his final years, he frequently visited the درگاہ of the famous Sufi Ali Hajweri, جو کہ داتا گنج بخش ہیں, in Lahore for his spiritual guidance. پھر وہ وہاں پہ خاص طور پہ جایا کرتے تھے داتا گنج بخش جو ہے وہ دربار پہ اور اسپرچل گائیڈنس کے لیے. آفٹر سفرنگ فور منتھس فرام ہز illness, اقبال died in Lahore on 21 April 1938. His tomb is located in Hazuri Bagh, the enclosed garden between the entrance of the Badshahi Mosque and Lahore Fort. شاہی قلعہ اور بادشاہی مسجد اس کے بالکل درمیان حضوری باغ ہے اور اس کے اندر ان کا جو ہے وہ ٹوم ہے وہاں پر. The official guards are provided by the government of the Pakistan. تو یہ تھا جی ایک چھوٹا سا بڑا مختصر قسم کا تعارف, تھوڑا سا ان کی بکس کے بارے میں آپ کو بتا دیا, اور یہ تھی ویڈیو. اب ہم اس کے جو ہے اس کے اندر جو میننگز ہیں, جو ورڈ آئے ہیں وہ ہم دیکھ لیتے ہیں. ایٹ اسٹیک, اسٹیک کا مطلب ہوتا ہے ایٹ رسک, ان ڈینجر, انڈر تھریٹ. کیپٹیویٹ ہوتا ہے کسی چیز کا اسیر ہو جانا. انسلیو یا اٹریکٹ, کسی چیز کو کھینچنا. ہارمنی, سولیڈیرٹی, وننس, یونٹی, سنگلنس. ہارمنی ہوتا ہے یعنی کسی چیزوں کے درمیان جو اتحاد ہوتا ہے وہ. پرپلیکسڈ, اپسیٹ, ڈسٹربڈ, ڈپریسڈ, پریشان حال جو ہوتا ہے وہ. گاڈ ڈرنک, این ایڈمائرر, آر ڈیووٹی, آ لو آف اللہ. گاڈ ڈرنک کا مطلب ہوتا ہے یعنی جو ایک ہوتا ہے پیر, ایک ہوتا ہے مرید, تو وہ جو مرید ہے ڈیووٹی جو ہوتا ہے اس کو کہا جاتا ہے گاڈ ڈرنک, یعنی عشق میں ڈوبا ہوا. بلینڈ کا مطلب ہوتا ہے ہارمونائز کرنا, کمبائن کرنا, یونائٹ کرنا, ملانا کسی چیز کو, بلینڈ. کنکارڈ, ہارمنی, پیس, فرینڈشپ. میڈنس, لو, ڈیووشن, انتھوزیازم, عشق. لو جی, اب اس کے اندر جو نظم ہے, ویسے تو اردو میں جو نظم ہے نا وہ میں آپ کو یہاں سے بتا دیتا ہوں, اور وہ کچھ اس طریقے, ویسے انگلش میں یہ. اب اردو میں یہ جو نظم ہے وہ کچھ اس طریقے سے ہے کہ یقین مثل خلیل آتش نشینی. یہ 3 رباعیاں ہیں جیسے میں نے پہلے بتایا کہ پہلی جو اس کی رباعی ہے اس میں اندر علامہ محمد اقبال نے ایمان کی بات کی ہے کہ ایمان کیسا ہونا چاہیے. وہ کہتے ہیں کہ ایمان ہونا چاہیے جیسے حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کا جو ایمان تھا ویسا انسان کے اندر ایمان ہونا چاہیے. کہتے ہیں کہ یقین مثل خلیل آتش نشینی, یقین اللہ مستی خود گزینی, سن اے تہذیب حاضر کی گرفتار, غلامی سے بدتر ہے بے یقینی. اگر انسان کے اندر یقین نہیں ہے تو وہ غلامی سے بھی گئی گزری چیز ہے. یہ ایک رباعی ہے. دوسری جو رباعی ہے اس کے اندر انہوں نے مسلمانوں کے اس اتحاد کی بات کی ہے جو کہ پہلے ہوا کرتا تھا اور بعد میں پھر یہ ٹوٹ گیا اور ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا اور حصوں میں بٹ گیا. تو اس چیز کی طرف وہ انہوں نے کہا ہے کہ کس طرح تھا. کہتا ہے کہ عرب کے سوز میں ساز عجم ہے, حرم کا راز توحید امم ہے, تہی وحدت سے اندیشہ غرب کہ تہذیب فرنگی بے حرم ہے. یہ دوسری رباعی ہے. تیسری رباعی میں بات کرتے ہیں کہ محبت کا جنون باقی نہیں. اس میں اصل میں بات کی ہے کہ اب انسان جو مسلمان ہے نا ان کے درمیان انتشار پیدا ہو گیا ہے, اب ان اتحاد نہیں رہا اور یعنی بٹ گئے حصوں میں. اور کیوں بٹ گئے؟ کیونکہ انہوں نے اصل میں جو ایک سینٹر تھا نا اس سینٹر کو چھوڑ دیا جو اللہ نے بنایا تھا ان کی یونٹی کے لیے, اور اپنا مقصد اور مطلب لینے کے لیے اور چند دن کی جو زندگی تھی اس کے لیے جینا شروع کر دیا, اور بجائے کہ آسانیاں پیدا کرتے مشکلیں پیدا کر دیں. تو کہتے ہیں کہ محبت کا جنون باقی نہیں, مسلمانوں میں خون باقی نہیں, صفیں کج دل پریشاں سجدے بے ذوق کے جذبے اندرو باقی نہیں. کہ نمازیں بھی رہ گئی ہیں تو بس ان کے اندر جو ایک ذوق ہوتا تھا, ایک شوق ہوتا تھا, جو ایک سرور تھا وہ اب نہیں رہا, بس ایسے ہی سجدے ہیں اور دل اندر سے پریشان ہے. تو یعنی وہ کون سی نمازیں ہیں کہ جس کے اندر آپ کے اندر سکون نہیں ہے, حالانکہ اللہ خود فرماتا ہے الا بذکر اللہ تطمئن قلوب, کہ اللہ کے ذکر سے دلوں کو سکون ملتا ہے. تو کیا سکون مل رہا ہے؟ تو یہ انسان کے لیے لمحہ فکر ہے کہ وہ سوچے کہ سکون کدھر چلا گیا, کیوں نہیں مل رہا. اس کا مطلب ہے ہم نے اپنے آپ کو اندر سے خراب کر لیا. اور کیوں خراب کر لیا؟ کیونکہ ہم نے تہذیب مغربی اپنا لی ہے. بالکل ہم ویسا ہونا چاہتے ہیں جیسے باہر کا بندہ ہے. تو وہ اس کے تو رولز ہی ہو رہے ہیں, اس کی تو ریگولیشنز ہی ہو رہے ہیں, اس کے تو پروسیجرز ہی ہو رہے ہیں. اس کی پینٹ شرٹ پہننے میں کوئی پرابلم نہیں ہے, وہ آپ پہن لو, لیکن جو پورا اس کا کلچر ہی آپ نے اپنے اندر لانے کی کوشش کری اور اندر سے بالکل ویسی ہو گیا, تو ظاہراً نمازیں, ظاہراً روزے, ظاہراً چیزیں, تو کہاں سے آئے گی تبدیلی؟ یہ کچھ بہتر ہو پائے گا؟ نہیں ہوگا.
یہ ہیں ہمارے مسائل، یہ ہیں ہماری پرابلم، جس کی وجہ سے ہم لوگ دنیا کے اندر ذلیل اور خوار ہو رہے ہیں. تو اس چیز کی طرف ہمیں توجہ دینی چاہیے. تو اب یہ دیکھ لیجئے، یہ جو انگلش کے اندر اس کی اصل میں یہ ٹرانسلیٹڈ ہے علامہ محمد اقبال کی. ویسے تو یہ نہیں، انہوں نے جو ہے علامہ محمد اقبال کی جو ہے یہ کیا کہتے ہیں نظم ہے، رباعیات ہے، لیکن اس کو انگلش کے اندر بعد میں ٹرانسلیٹ کیا گیا. اچھا اب یہاں پہ دیکھو کہ کیا کہتا ہے کہ فیتھ از لائک ابراہم ایٹ دا اسٹیک ٹو بی. کہتے ہیں کہ ایمان تو ایسا ہونا چاہیے جیسا حضرت ابراہیم کا تھا. سیلف آنرنگ اینڈ دا گاڈ ڈرنک از فیتھ ہیئر می. کہ میری بات سن لو، غور سے سنو اور عمل کرو اس بات کے اوپر کہ سیلف آنرنگ ہوتی ہے خودداری، اپنے آپ کو آنر دینا، خوددار شخص، اور اللہ کے عشق میں ڈوب جانے والا، یہی تو ہے ایمان. کہتے ہیں یو ہوم دس ایڈز وے ٹو ایڈز وے سو کیپٹیویٹ، کہ تمہیں جس نے یہ چیز کو اسیر کر رکھا ہے، یعنی تہذیب مغرب کی جو تہذیب ہے اس نے اسیر کر رکھا ہے. ٹو ہیو نو فیتھ از ورس دین سلیوری، کہ اگر ایمان نہیں ہے، اگر باقی نہیں ہے، تو یہ تو غلامی سے بدترین چیز ہے. انسان کا ایمان نہ ہونا یہ غلامی سے بدترین چیز ہے. تو آگے کہتا ہے کہ میوزک آف دا اسٹرینج لینڈز ود اسلامز فائر بلینڈز on which the nation's harmony depends. Empty of concord is the soul of Europe, whose civilization is no Makkah bends. Love's madness has departed in the Muslims when the blood runs thin. Ranks broken, heart perplexed, prayer cold, no feeling deeper than the skin. ربائی جیسے کہ میں نے آپ کو شروع میں پڑھ کے اس کی سکھائی بتائی آپ کو، سیم وہی چیز ہے. یعنی عرب کے سوز میں ساز عجم ہے، حرم کا راز توحید امم ہے، تہی وحدت سے ہے اندیشہ غرب کے تہذیب فرنگی بے حرم ہے. یعنی جو مغرب کی تہذیب ہے اس کے اندر اتحاد اس لیے نہیں ہے کیونکہ ان کے پاس کعبہ نہیں ہے. مسلمانوں میں ایک کعبہ ہے، ایک پلیس ہے جہاں یہ اکٹھے ہوتے ہیں. تو پھر انسان کے لیے سوچنے کا ایک لاہ عمل ہے پوری انسانیت کے لیے. تو پھر آخر میں وہ کہتے ہیں کہ اب یہ چیز رہی نہیں ہے، محبت کا جنون ان میں جو تھا وہ نہیں رہا، محبتیں ٹوٹ گئی ہیں، مسلمانوں میں اب خون پتلا ہو گیا ہے، ان کی صفیں جو ہیں اس میں اتحاد نہیں رہا، دل ان کے پریشان رہتے ہیں. اور اس کی وجہ یہی ہے کہ انہوں نے ایمان کو چھوڑ دیا اور سجدے کر رہے ہیں، نمازیں پڑھ رہے ہیں، لیکن بے ذوق ہیں، بے رونق ہیں، ان میں اندر اثر نہیں رہا ہے، کہ جذبے اندروں باقی نہیں ہے، کہ اب ان کے اندر وہ جو فیلنگس تھی ڈیپر وہ اب ان کے اندر رہی نہیں ہے. تو علامہ اقبال نے کہا تھا کہ آج بھی ہو جو ابراہیم کا ایمان پیدا، آگ کر سکتی ہے انداز گلستان پیدا. کہ آج کا بھی انسان یہ نہ سوچے کہ پہلے تھا اب نہیں ہے، سیم ہے. اللہ کے رولز ہیں، اللہ کے پرنسپل ہیں. آج بھی انسان اگر یہ سوچے تو چیزیں آج بھی بہتر ہو سکتی ہیں. لیکن ہم کون سوچے، کون آئے ان کی طرف، آنا کون چاہتا ہے؟ تو پھر جب آنا نہیں چاہتے تو بس پھر وہ نام کے مسلمانوں سے تو کام نہیں چلے گا بھائی. یہ تو آپ جب تک اپنے آپ کو اندر سے اپنے آپ کو پہچانو گے نہیں اور اپنے آپ کو کنورٹ نہیں کرو گے اور اس چیز کی طرف نہیں لاؤ گے جو اس چیز کی ضرورت ہے، جو اسلام نے کہا ہے، سچے دل سے آپ جب اس کو مانو گے نہیں، تسلیم نہیں کرو گے، اس وقت تک تبدیلی نہیں آئے گی. لیں جی، یہ تھی آج کی ایک ویڈیو. اور اگر آپ کو لگی اچھی تو آپ اس کو کر لیں لائک، اور اگر اچھی نہیں لگی تو اس کو کر لیں ڈس لائک. اور ویڈیو دیکھنے کا آپ کا بہت شکریہ.